مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج پانچواں درس ہے، اور آج جو ہم پڑھیں گے، جس طریقے سے میں نے آپ کو آخری اپنے لیسن میں یہ کہا تھا کہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک اسم، ایک فعل اور ایک حرف۔ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کیسے کہتے ہیں؟ کسی بھی جگہ، کسی بھی چیز، کسی بھی انسان، کسی بھی اینیمل، کسی کے بھی نام کو ناؤن کہتے ہیں، یہ آپ جانتے ہی ہیں۔ اور فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایکشن۔ انگلش میں اور اردو میں تو ہم کوئی ایکشن ہے تو اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ کوئی بھی کام، کھانا پینا، سونا جاگنا، آنا جانا، یہ سب کے سب فعل ہیں۔ لیکن عربی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایکشن بھی ہو اور پلس اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی زمانہ، کوئی نہ کوئی ٹینس ہونا چاہیے، یا تو وہ فعل ماضی ہو یا وہ فعل مضارع ہو، یا کوئی نہ کوئی فعل مضارع کے اندر پریزنٹ اور فیوچر دونوں شامل ہوتا ہے۔ یہ بھی بات میں نے آپ کو اپنے آخری درس میں بیان کی تھی۔ تو آج جو ہم شروع کریں گے وہ ہے فعل ماضی، گزری ہوئی بات، کہ فعل ماضی کے لیے قرآن پاک میں کس طرح کے الفاظ آتے ہیں اور کس طرح گزری ہوئی بات کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلا کہنا ہے اس نے کہا، تو کیا کہا جائے گا؟ قال۔ اگر ہمیں کہنا ہے کہ اس نے سنا، کیا کہا جائے گا؟ سمع۔ کہنا ہے اس نے مدد کی، کیا کہا جائے گا؟ نصر۔ تو اس کا بھی ایک ٹیبل ہے جو ہم نے بنایا ہے، اور آج ہم اسے سیکھیں گے۔ اور اگر آپ اپنی بک دیکھتے ہیں تو بک میں آپ کے پاس یہ پیج ہے، پیج نمبر 16۔ اور یہاں لکھا ہے فعل ثلاثی مجرد نصر ینصر۔ فعل ہے یعنی یہ ورب ہے، ناؤن نہیں ہے اور حرف بھی نہیں ہے، پری پوزیشن بھی نہیں ہے، یہ ناؤن بھی نہیں ہے، یہ پروناؤن بھی نہیں ہے، یہ ایکشن ہے، یہ ورب ہے۔ اور وہ ورب ہے جس کے ساتھ فعل ماضی موجود ہے۔ فعل ماضی بھی ہے، فعل مضارع بھی ہے۔ اس پورے چارٹ کے اندر تو تمام کے تمام فعل ماضی بھی ہے، فعل مضارع بھی ہے۔ ہم پڑھیں گے اس کا جو سب سے پہلا کالم ہے فعل ماضی کو۔ اس کے آگے لفظ لکھا ہے ثلاثی، کہ اس کے روٹ لیٹرز جو ہیں وہ صرف 3 ہیں۔ نصارا، تو نون، صاد اور را یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، جسے کہا جاتا ہے، کتابوں میں اگر آپ پڑھیں گے تو لکھا ہوتا ہے حروف اصلیہ، بیسک روٹ لیٹرز جس سے یہ بنا ہے۔ بنا ویسے یہ وربل ناؤن سے ہے، لیکن وربل ناؤن سے ورب بنا، اور ورب سے ورب میں سب سے پہلے فعل ماضی بنا، پاسٹ فارم، اور پھر پاسٹ سے پریزنٹ، اور پھر اس کے بعد فعل امر جس سے کمانڈ دی جاتی ہے، یا آگے اس میں فاعل یا اس میں مفعول۔ تو نصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی، فعل ماضی ہے۔ لیکن ہم اس پیج میں ہمارے پاس جو لفظ موجود ہے وہ تو صرف تھرڈ پرسن سنگولر کی بات کر رہا ہے، کہ مدد کی اس نے۔ تو اس نے کا مطلب میں نے نہیں کی، آپ نے نہیں کی، تو یہ تھرڈ پرسن ہوا، باہر کا آدمی ہے۔ مدد کی اس نے، اور وہ ایک اکیلا ہے۔ اگر مجھے کہنا ہو مدد کی ان سب نے، تو کیا کہوں گا؟ اور مجھے یہ کہنا ہو آپ نے مدد کی، تو کیا کہوں گا؟ اور اگر مجھے کہنا ہو میں نے مدد کی، تو کیا کہوں گا؟ اس کے لیے ہمارے پاس یہ چارٹ ہے، بالکل ایسے ہی جس طرح آپ نے پہلے دن پڑھا تھا۔ ہوا وہ ایک، ہم وہ سب، انتا آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب۔ یہ ہم نے سب سے پہلے دن پڑھا تھا۔ انہی 6 کو لیتے ہوئے فعل ماضی پاسٹ فارم میں جب آپ آتے ہیں تو کیا ہے؟ نصرا۔ نصرا اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی۔ سب سے پہلے دن آپ نے کیا پڑھا تھا؟ انتا۔ انتا، انتا کی تا کو یاد رکھیے گا، یہ والی تا آپ نے نصر میں جھوڑ دی، مل گئی، تو یہ ہو گیا نصرتا۔ نصرتا انتا، یوں سمجھ لیجئے، نصر انتا۔ لیکن اس کو ملا دیا تو کیا بنا؟ نصرتا آپ نے مدد کی، اور انتا کے بعد جو سیکنڈ تھا ہمارے پاس لفظ تھا وہ انتم آپ سب۔ تو نصر تم، نصرتا نصر تم، نصرتا نصر تم، نصرتا آپ نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی۔ بات ساری فعل ماضی کی ہو رہی ہے۔ نصرتا نصر تم، اس کے بعد ہے نصر تو میں نے مدد کی۔ وہاں ہمارے پاس لفظ تھا انا، یعنی انا نصر تو میں نے مدد کی، اور نصر نا ہم سب نے مدد کی۔
انا کے بعد میرے پاس لفظ تھا نحنو، انا نحنو، نحنو کا جو نون ہے وہ سمجھ لیجئے کہ یہاں آ چکا ہے، یا کتابنا والی جو ہم نے پڑھی تھی، کتابہ کتابہم کتابک کتابکم کتابی کتابنا، ہم سب کی کتاب. تو وہاں سے صرف یاد رکھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یوں یاد رکھا جا سکتا ہے کہ نون الف نا جو لاسٹ میں آیا وہ اپنے لیے جب بات کرنی ہو اور ہم بھی جب ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو اس طرح کہا جاتا ہے. تو نصرنا، ہم سب نے مدد کی. ہر ایک کی لاجک شاید نہ بنے، آپ کہیں کہ نصر تو پہ تو کیوں ہے، نصروں میں واو کیوں ہے، تو ہر ایک کی لاجک شاید نہ بیان کی جا سکے اور نہ ہی کتابوں میں لاجک لکھی ہے. لیکن اگر یہ ایک بار آپ اس ٹیبل کو اور اس کا جو پیٹرن ہے اس کو یاد کر لیتے ہیں تو جتنی بھی وکیبز آپ کے سامنے آ جائیں آپ ان سب کو اس پریکٹس پر اور اس سیکوینس پر رکھتے ہوئے آپ بہت سارے معنی بنا سکتے ہیں، اور قرآن پاک میں آ جائیں تو آپ انہیں سمجھ سکتے ہیں، یا کہیں بھی عربی میں موجود ہوں لکھے ہوئے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ کو نصرہ کا مطلب پتا ہے تو نصرتا کا بھی پتا ہے، اور نصرتم کا بھی معلوم ہوگا اور نصرنا کا بھی معلوم ہوگا، کیونکہ یہ جو ایک یہ سمجھ لیجئے کہ ایک سیکوینس ہے وہ ایک بار یاد کرنی ہے. جس طرح آپ نے ایک بار یاد کر لی لہو لہم لکا لکم لی لنا، تو اب لام کو ہٹا کے میں نے جب فی لگا دیا تو آپ نے بآسانی کہا فی ہی فی ہم فی کا فی کم فی یا فینا، من ہو من ہم من کا من کم منی منا. تو ایک بار جب ایک سیکوینس آپ کو یاد ہو گئی تو آپ اس کو بآسانی آگے لے کر چل سکتے ہیں. اسی طرح فعل ماضی کے ایک یہ، لیکن یہ صرف مذکر کے لیے ہے، یہاں خواتین کا ذکر نہیں آیا. جو 6 ہیں یہ 6 کے 6 مذکر کے لیے ہیں، اور اس میں 2 تھرڈ پرسن کے لیے، 2 سیکنڈ پرسن کے لیے اور 2 فرسٹ پرسن کے لیے. تو ہم اس کو یاد کریں گے، جب ایک یاد ہو جائے گا تو دوسرا بآسانی ہم پڑھ سکیں گے، تیسرا بھی، چوتھا بھی، اور پھر اس کے بعد ہم قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ بھی کر سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو آپ پہلے میرے ساتھ ایک بار مل کر یہ دہرائیے اور پھر اس کے بعد آپ سنائیے. کہیے نصرہ، نصرہ، سب کہیے نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرو، نصرہ، نصرہ، نصرو. نصرو. آپ کا اشارہ یہ بتائے گا کہ بات کس کی ہو رہی ہے، کیونکہ میں ہر بار تو ہم ٹرانسلیشن نہیں کر رہے، لیکن میری یہ ایک فنگر بتا رہی ہے کہ میں ایک کی بات کر رہا ہوں اور وہ تھرڈ پرسن ہے. نصرہ. نصرہ. اب ہمارے ذہن میں چل رہا ہے کہ اس نے مدد کی، وہ میں نہیں ہوں، وہ آپ نہیں ہے، وہ کوئی باہر کا ہے. ایک منٹ میں اس کو چارج پہ لگا دوں. نصرہ، نصرو، نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرو، نصرتا، نصرتا، نصرتم، نصرتم، نصرتا، نصرتا، نصرتم، نصرتم، نصرتا، نصرتا، نصرتم. نصرتم. آپ نے مدد کی، آپ نے مدد کی، آپ سب نے مدد کی. آپ سب نے مدد کی. نصرتا، نصرتا، نصرتم. نصرتم، اب اس کے بعد میں اپنی طرف آتا ہوں. نصرتو، 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 نصرنا، نصرنا، نصرتو، 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 نصرنا، نصرنا، نصرتو، نصرتو، میں نے مدد کی، میں نے مدد کی. نصرنا، نصرنا، ہم سب نے سب مدد نے کی. مدد ہم کی. سب نے مدد کی. ٹھیک ہے، دوبارہ نصرہ، 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 نصرو، 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 نصرتا، نصرتا، نصرتم، نصرتو، تم، نصرتو، 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 نصرنا. نصرنا. میں صرف اشارہ کرتا ہوں، آپ نے کہنا ہے. نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرو، نصرتا، 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 نصرتم، نصرتم، نصرتو، نصرتو، نصرنا. نصرنا. اگلا میرے پاس لفظ ہے ترکا. ترکا کا مطلب جس طرح اردو میں بھی کہا چھوڑا. جاتا ہے اس نے ترک دنیا، یار اس نے سگریٹ پینا ترک کر دی، یعنی چھوڑ دی. ترکا اس نے چھوڑا، اس نے چھوڑ دیا یا اس نے چھوڑا، ایک ہی بات ہے. تو یہ اب ایک بار اس کی بھی یاد کر لیتے ہیں اور تاکہ پھر آپ کے لیے سنانا آسان ہو جائے. ترکا، ترکا، ترکو، 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 ترکتا، ترکتا، ترکتم، ترکتم، تم، ترکتو، 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 ترکنا. ترکنا. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے اب
سیکوینس وہی ہے جو آپ نے پہلے پڑھا اور اس میں بھی یہیں پر بھی وہ آ گیا. تو میں چاہوں گا کہ اب آپ سنائیے. اگر کوئی سوال ہو سنانے سے پہلے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جی نصرہ سے کون سنائیں گے؟ میں سنتا ہوں. آفتاب. جی سنائیے. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی. میں اس نصرتا نصرتم. دیکھیں نصرہ یہ بیس ہے. نصرو جمع واو آپ نے جمع کی، جیسے عام طور پر واو جمع کے لیے آتی ہی ہے، جیسے مسلم مسلمون، مفلح مفلحون. تو نصرہ نصرو ان دو کا پیئر ہو گیا. پھر انتا اور انتم کی جگہ آ گیا نصرتا نصرتم، بلغتا بلغتم، جمعتا جمعتم، فعلتا فعلتم، سمعتا سمعتم. انتا انتم کے ساؤنڈ پر یہ دو سامنے والے کے لیے ہو گئے. اپنے لیے نصرتو نصرنا، نصرتو نصرنا، بلغتو بلغنا، جمعتو جمعنا، سمعتو سمعنا، ترکتو ترکنا. یہ دو جو ہے وہ اپنے لیے ہو گئے. یعنی اپنے سے مطلب جب میں اکیلا ہوں، اور دوسرا وہ جب ہم بہت سارے لوگ ہوں یا ایک سے زیادہ افراد ہوں. کوئی ایک بھائی اور سنا دیجئے. سر میں سناؤں؟ سنائیے. خرجا خرجو، خرجتا خرجتم، خرجتو خرجنا. ماشاء اللہ بہت خوب. آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کے پاس ہے یہ پیج، اس میں سے ہم نے جو پڑھ لیا وہ کیا کیا ہو گیا؟ نصرہ ہو گیا، بلغہ ہو گیا، ترکہ ہو گیا اور خرجہ ہو گیا. یہ میں نے چار کے یوں سمجھے کہ ایک سیمپل دینے کے لیے آپ کو یہ چار سے بتایا. باقی اگر مزید کی بھی بنانا چاہیں تو بالکل اسی پیٹرن پہ بنے گی، بس اس کے میننگز جو ہیں وہ بدلتے جائیں گے اور وہ میننگز جو ہیں وہ سامنے لکھے ہوئے ہیں. جیسے میرے پاس لفظ ہے بسا، بسطا، بسطا. بسطا قرآن پاک میں یہ جو مادہ ہے یہ 72 ٹائمز آیا ہے، یا سوری 22 ٹائمز آیا ہے. بسطا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں لکھا ہے ٹو ایکسٹینڈ، پھیلانا. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے باسطو، باسطو پھیلانے والا. بلکہ جو یہ سمجھتا ہو کہ اس کے رزق میں تنگی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے، یقیناً ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، بڑے ایکسٹینڈ ہو، تو وہ ہر نماز کے بعد 72 ٹائمز کہے یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو. اللہ تعالیٰ کے ناموں کی خاص بات یہ ہے کہ پروردگار عز و جل کو جس نام سے یاد کریں، اس نام کا جو فیض ہے اور نور ہے وہ بندے کو ملتا ہے. بندہ چاہے کہ اس کا وجود نورانی ہو، اس کا دل نورانی ہو، تو وہ کہے یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طالب ہو تو کہے یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیم. چاہتا ہو کہ اس کے عیب چھپیں تو یہ ورد کرے یا ستارو یا ستارو یا ستارو. اور مغفرت چاہتا ہو تو ورد کرے یا غفارو یا غفارو. تو اسی طرح باسطو کا مطلب ہے، یہ میں نے اتنی جو بات کی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر لفظ کا ایک معنی ہے اور ہر ایک معنی کے اندر ایک خاص مفہوم ہے اور ایک سمجھے ایک دنیا ہے. تو باسطو کا مطلب ہے پھیلانے والا، کیونکہ یہ والی جو لائن ہے آپ کے پاس، یہ پوری کی پوری لائن اس میں فاعل ہے یعنی کام کرنے والا. ناصر مدد کرنے والا، باسط پھیلانے والا، تارک چھوڑنے والا، تارک دنیا دنیا چھوڑنے والا، حاکم حکومت کرنے والا. تو یہاں سے آپ معنی کو بآسانی یاد رکھ سکتے ہیں. تو اگر مجھے بسطہ سے ایک پڑھنا سوال ہو، کروں، ایک جی سوال. ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ کون سا پاسٹ ہے کون سا پریزنٹ ہے اس کام کے لیے. ہاں ہاں بالکل، پاسٹ اور پریزنٹ تو یاد رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کو یہاں یاد رکھنا، سے اس کو دیکھ کے پتہ ہی چلتا ہے سر، میں یاد رکھنا میں آپ کو پڑتا ہے. بتاؤں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پاسٹ اتنا زبردست یاد ہو جائے گا، کیونکہ وجہ یہ کہ پاسٹ کا آج پہلا اور آخری دن تو ہے نہیں. یعنی یہ تقریباً 6-7 لیسن ہمارے فعل ماضی کے ہی چلیں گے. یعنی یہاں میں جو اس کالم سے اس کالم پر آتا ہوں وہ صرف معنی سمجھانے کے لیے. آپ اپنا فوکس صرف بھلے یہاں رکھیں، پہلے والے پہ جہاں یہ والا ہے نا. ایک منٹ میں آپ کو دوبارہ سے یہ آپ کا جو ہے لیسن ہے، یہی چلتا جائے گا. نصرہ، بلغا، بسطا، ترکا، ایک پیج کمپلیٹ ہوگا. ایسے کوئی 6-8 پیج ہیں، تو ہر لیسن میں ایک ایک پیج ہم اٹھائیں گے اور یہی فارم رہے گی. پھر دوبارہ ہم آئیں گے اس لائن پر، تو اس وقت تک تو یہ زبردست ہو چکا ہوگا پہلا. ٹھیک ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے نصرہ، بلغا اور ترکا اور خرجہ تو کر لیے.
باقی کو بھی دہرا لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بسطا کا مطلب ہے اس نے پھیلایا. کیسے پڑھیں گے؟ بسطا, بسطو, بسطا اس نے پھیلایا, بسطو ان سب نے پھیلایا, بسطتا آپ نے پھیلایا, بسط تم آپ سب نے پھیلایا, بسط تو میں نے ایکسٹینڈ کیا ہے, میں نے پھیلایا, اور بسطنا ہم سب نے پھیلایا. حشرہ اس نے گیدر کیا, اس نے جمع کیا, جیسے میدان محشر کہتے ہیں نا, کیونکہ میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے, ہمارا حشر ہوگا قیامت کے دن, ہم سب جمع ہوں گے. تو گیدر کرنا, جمع کرنا, اس کے لیے لفظ حشرہ ہے آپ کے پاس. حشرہ اس نے جمع کیا, حشرو ان سب نے جمع کیا, حشرتا آپ نے جمع کیا, حشر تم آپ سب نے جمع کیا, اور حشر تو میں نے جمع کیا, حشرنا ہم سب نے جمع کیا. حکمہ سے کون سنائیں گے؟ حکمہ. جی اوکے آپ سنیں, آپ سنیں. حکمہ, حکمہ, حکمتو, حکمتا, حکمتم, حکمتو, حکمنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت خوب. خلدہ, خلدہ کا مطلب ہے, اچھا حکمہ کے معنی بھی آپ بتا دیجئے. جمع کرنا. حکمہ آپ نے سنا نا, حکمہ کا مطلب ہے اس نے فیصلہ کیا. رول, رول. حکمہ کا معنی ہے اس نے فیصلہ کیا. تو کس طرح آپ پورے معنی کس طرح کریں گے؟ اس نے فیصلہ کیا, ان سب نے فیصلہ کیا, آپ نے فیصلہ کیا, آپ سب نے فیصلہ کیا, میں نے فیصلہ کیا, ہم سب نے فیصلہ کیا. میں نے فیصلہ کیا, اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ حکمتو. حکمتو, بہت خوب. حکمتو میں نے فیصلہ کیا, ماشاءاللہ. خلدہ کا مطلب, اب میرے اگلا لفظ جو میرے پاس ہے وہ ہے خلدہ. خلدہ کا مطلب ہے ہمیشہ رہنا. خالد عام طور پر لوگوں کا نام رکھ دیا جاتا ہے, یہ نام نہیں رکھنا چاہیے. خالد رکھ بھی سکتے ہیں, خالد ہمیشہ رہنے والا, اس معنی پر کہ محشر میں قیامت کے دن جنت میں جو جائیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے نا, دنیا میں کون ہمیشہ رہتا ہے. جیسے آپ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا, خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا, وہ اس میں یعنی جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو خالد ہمیشہ رہنے والا, خلدہ وہ ہمیشہ رہا, خلدو وہ سب ہمیشہ رہے, خلدتا آپ ہمیشہ رہے, خلدتم آپ سب ہمیشہ رہے, خلدتو میں ہمیشہ رہا, خلدنا ہم سب ہمیشہ رہے, اور یہ قیامت میں ہی ہوگا. خلقہ سے کون سنائیں گے؟ میں سنتا ہوں. آفتاب. جی. خلق, خلقو, صحیح, خلقتا, صحیح, خلقتم, خلقتو, خلقنا. خلقنا, ماشاء اللہ. خلقتو اور خلقنا کا مطلب بتا دیں, جو لاسٹ والے دو ہیں ان کا. خلقتو ٹو کریٹ آؤٹ آف نتھنگ. میں نے I created out of nothing. نا بالکل صحیح ہے, میں نے کریٹ کیا, صحیح ہے, میں نے I created, بالکل صحیح ترجمہ ہے. out of, خلقنا, and we created out of nothing. خلقہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے تخلیق کیا, اس نے کریٹ کیا, اور جیسے خالق اللہ تعالیٰ ہے, خالق کائنات, کائنات کو بنانے والا. جی بیٹا. یہ میں نے بنایا, یہ زیادہ قرآن میں ویسے آتا نہیں ہوگا کہ نہیں نہیں آتا نہیں ہے, یہ سارے کے سارے الفاظ قرآن پاک میں آتے ہوں ایسا تو ہم نے کہا ہی نہیں ہے. خلقہ والا جو روٹ لیٹرز ہیں یہ قرآن پاک میں 248 ٹائمز آیا ہے. عام طور پر تو خلقہ ہی آتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان, اس نے کریٹ کیا انسان کو. کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقنا, ہم نے بنایا. اور جس طریقے سے ایک اور جگہ قرآن پاک میں آیا, ہاں بلکہ خلقتو بھی آیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میں نے وما خلقت الجن, اور میں نے نہیں پیدا کیا الانس والجن, انسان اور جنات کو, الا لیعبدون, سوائے یہ کہ وہ عبادت کریں. تو خلقہ کی تو خلقہ, خلقتو اور خلقنا یہ فارمز قرآن پاک میں آئی ہیں, لیکن ہمیں ہر ایک کی پوری 6 یاد کرنی ہے تاکہ ہمارے سامنے جو بھی لفظ آیا ہم اس کو. حضرت آپ کہتے ہیں 248 ٹائم, تو تمام فارم ملا کے کہتے ہیں 248 ٹائم, یا خلقہ صرف 248 ٹائم آیا ہے؟ نہیں, اس کی سب فارمز, یہ جو مادہ ہے نا خلق,
خلقیت کا جو مادہ ہے وہ خالق بھی ہو سکتا ہے, خلق بھی ہو سکتا ہے, یخلق بھی ہو سکتا ہے, خالق بھی ہو سکتا ہے, مخلوق بھی ہو سکتا ہے. یہ مادہ 248 بار آیا ہے, لیکن معنی تو آپ نے ایک ہی بار یاد کرنا ہے نا, کریٹ بس. تو وہ اب چاہے فارم, اور یہ ڈفرینٹ جو فارمز ہیں وہ کیسے یاد ہو رہی ہیں, وہ جو ہم یہ ٹیبل بنا رہے ہیں اور اس کو ریوائز کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں, تو یہ ہمیں یاد ہو جائے گا. تو اس مادے کا استعمال کیا ہے, اس معنی کا استعمال کیا ہے, وہ سمجھ میں آ جائے گا. جی دخلہ سے بشار. دخل دخلوا دخلتا دخلتم نہیں جی دخلتم دخلتو دخلنا. ماشاء اللہ. اور اس کے مطلب کیا ہوگا؟ پہلے اس نے کیا, مطلب دخلا, پھر ان سب نے کیا دخل, اس نے انٹر کیا, کیا کہتے ہیں, گیا, وہ داخل ہوا, وہ انٹر ہوا, یہی انٹر. تو جی وہ انٹر ہوا, پھر دخل تم, دخلو, میں پورا کنفیوز ہو گیا, پھر وہ سب انٹر ہوئے, پھر دخل تا, آپ انٹر ہوئے, دخل تم, وہ آپ سب انٹر ہوئے, دخل تو, میں انٹر ہوا, دخلنا, ہم سب انٹر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ذکرہ, ذکرہ سے کون سنائیں گے آپ میں سے کوئی بھی جنہوں نے اب تک نہ سنایا ہو؟ ذکرہ, جی. ذکرو, ذکرتا, ذکرتم, ذکرتو, ذکرنا. ماشاء اللہ. قرآن پاک ذکرہ اس نے یاد کیا. بالکل صحیح, یا اس نے ذکر کیا, اس نے یاد کیا, دونوں ٹھیک ہے. اوکے, اس نے ذکر کیا. ذکرو, ان سب نے ذکر کیا. ذکرتا, آپ نے ذکر کیا. ذکرتم, آپ سب نے ذکر کیا. ذکرتو, میں نے ذکر کیا. ذکرنا, ہم سب نے ذکر کیا. ماشاء اللہ. اب دیکھیے یاد رکھنے کے لیے صرف کہ ذاکر ذکر کرنے والا, داخل داخل ہونے والا, خالق کریٹ کرنے والا, بنانے والا, اور رازق رزق دینے والا اللہ پاک. رزقہ, اس نے رزق دیا. رزقہ اور سجدہ سے کوئی ایک ایک سنا دیجئے جنہوں نے اب تک نہ سنایا ہو, تاکہ سب کو موقع ملے. اور کیونکہ جب تک آپ بولیں گے نہیں آپ کو یہ یاد نہیں ہوگا, صرف سننے سے یاد نہیں ہوگا, یہ بولنا تو پڑے گا. ایک سوال ہے, ہاں پوچھ لیں. سجدہ مطلب وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ. وَلَقَدْ اس کا معنی ہے, واو کا مطلب ہے اور لقد کا مطلب ہے تحقیق. نصر, اس نے مدد کی. کم, تمہاری. تمہاری کیسے پتہ چلے گا؟ کتاب کا, آپ کی کتاب, کتابکم, آپ سب کی کتاب. تو جو کم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ سب. وَلَقَدْ, اور تحقیق, نصر, اس نے مدد کی, کم, تمہاری, اللہ, اللہ. لفظ اللہ یہ نصرہ کا سبجیکٹ ہے. جو تھرڈ پرسن سنگولر نصرہ میں آیا تھا اس کا سبجیکٹ اگر لکھا ہوا نہ ہو تو ہم کہتے ہیں اس نے مدد کی. لیکن اگر سبجیکٹ ہمیں ورڈز میں ہی مل جائے تو ہم کہیں گے اس نے مدد کی جس کا نام آگے لکھا ہے, اور یہاں لکھا ہے اللہ. تو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ, اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے مدد کی تمہاری, اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے مدد کی تمہاری. سوری, تحقیق کا کوئی ایزی ورڈ ہے؟ تحقیق کا مطلب تحقیق کے لیے آسان لفظ بے شک, ضرور, بے شک. تو اللہ یہ نصرہ کا سبجیکٹ ہے. والذین آووا ونصروا, و, اور الذین, جنہوں نے, آووا, پناہ دی, ونصروا, اور مدد کی. پناہ دینا مطلب شیلٹر دینا. جب اہل مکہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو مدینہ والوں نے انہیں اپنی جگہ دی تھی, انہیں شیلٹر دیا تھا, شیلٹر پرووائڈ کیا تھا, اور ان کی مدد بھی کی تھی. تو والذین آووا, وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی, ونصروا,
اور مدد کی. تو یہاں آپ کے پاس اگلے کالم میں وہ کچھ معنی میں نے لکھے ہیں کہ تاکہ آپ کے لیے آیت کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے. نصرہ کا ترجمہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ نصرہ کا مطلب کیا ہے. آوَو نیا لفظ تھا, تو آوَو اس نے پناہ دی. والذین آوَو یہ بھی فعل ماضی ہے اور یہ بھی اسی ٹیبل کا حصہ ہے. آوا آوَو, لیکن ابھی آپ نے یہ لفظ پڑھا نہیں ہے تو آپ کے لیے نیا ہے. آوا اس نے پناہ دی, آوَو ان سب نے پناہ دی. نصرہ اس نے مدد کی, نصرو ان سب نے مدد کی. تو مدد کرنے والے اور شیلٹر پرووائڈ کرنے والے مدینے میں زیادہ لوگ تھے. تو والذین آوَو وہ لوگ جنہوں نے مدد کی یا شیلٹر دیا, پناہ دی, ونصروا اور مدد کی, تو ان کے لیے پھر کیا انعام ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں موجود ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے حتیٰ. حتیٰ کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک کہ. یہاں لکھا ہے آگے میں نے باکس میں, حتیٰ یہاں تک کہ, اذا جب, بلغو کیا مطلب ہے بلغو کا, ہم نے پڑھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, بلغا وہ پہنچا, بلغو وہ سب پہنچے, بلغا وہ پہنچا, بلغو وہ سب پہنچے. اور جب بچہ 12 سال کا 15 سال کا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو بالغ کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ ایک ایج پر پہنچ گیا, وہ ایک جگہ پر پہنچ گیا, وہ یوں سمجھیں کہ وہ بچے سے بڑوں میں آ گیا تو وہ پہنچا, تو اسے کہتے ہیں بالغ, پہنچنے والا. بلغو وہ سب پہنچے. حتیٰ اذا بلغوا النکاح یہاں تک کہ جب وہ پہنچے نکاح کو, یعنی یہ کہ جب بچے بڑے ہو جائیں اور نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں تو پھر قرآن پاک کا حکم ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے. حتیٰ اذا بلغوا النکاح جب وہ پہنچ جائیں نکاح کو, یعنی نکاح کی ایج کو. وقد بلغت من الکبر عتیہ, بلغت یہ فارم ابھی آپ نے پڑھی, اپنے لیے تا پیش تو آتا ہے. نصرت میں نے مدد کی, ترکت میں نے چھوڑا, اور بلغت میں پہنچا. وقد اور بے شک, ضرور, تحقیق, بلغت میں پہنچا, من الکبری, کبر کہتے ہیں بڑے کو, من الکبری بڑی عمر کو, عتیًا بڑھاپا جسے کہا جاتا ہے پکی عمر. وقد بلغت من الکبر عتیہ اور تحقیق میں پہنچا پکی عمر کو یا بڑھاپے کو. یہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ جب ان کی ایج 100+ ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ خوشخبری ہوگی, ولادت ہوگی, یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہے, تو انہوں نے کہا وقد بلغت من الکبر عتیہ, میرے ہاں کیسے بچہ ہوگا حالانکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, میں تو پکی عمر کو پہنچ چکا ہوں. وقد بلغت من الکبر عتیہ کہ میں پہنچ چکا ہوں بڑی عمر کو. وترکنا یہ سب آیات کا ترجمہ آپ نیکسٹ کلاس میں سنائیں گے, ہاں یہ توجہ رکھیے گا. وترکنا اور ہم نے چھوڑا, ترکا اس نے چھوڑا, ترکو ان سب نے چھوڑا, ترکتا آپ نے چھوڑا, ترکتم آپ سب نے چھوڑا, ترکتو میں نے چھوڑا, اور ترکنا ہم سب نے چھوڑا. وترکنا ہم نے چھوڑا, یوسفا یوسف کو, عند عند کا مطلب ہوتا ہے پاس, کسی بھی چیز کے پاس, عند اللہ اللہ کے پاس, عند الرسول رسول کے پاس, عند المسجد مسجد کے پاس, عند البنایا بلڈنگ کے پاس. متاعنا متاع کہتے ہیں سامان کو, جیسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مال و متاع, متاعنا ہمارا سامان. وترکنا اور ہم نے چھوڑا, یوسفا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو, عند متاعنا ہمارے سامان کے پاس. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی جو ہے یوسف علیہ السلام کو لے کر جب گئے اور کنویں میں ڈال دیا, اور آ کر اپنے والد سے کہنے لگے کہ ہم نے یوسف کو سامان کے پاس بٹھایا تھا, جیسے عام طور پہ بچے کو بٹھایا جاتا ہے کہ تم سامان کے پاس بیٹھو ہم کچھ لے کر آتے ہیں. ہم سامان کے پاس بٹھا کر گئے تھے یوسف کو, ہم کھیل کر واپس آئے تو یوسف موجود ہی نہیں تھا. تو وہاں انہوں نے ان الفاظ سے اپنی بات کا اظہار کیا کہ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ ہم نے چھوڑا یوسف کو, عند متاعنا اپنے سامان کے پاس, ہم تو چھوڑ کر گئے تھے, آئے تو وہ تھا ہی نہیں, بھیڑیے نے کھا لیا تھا. جھوٹ بولنے لگے معاذ اللہ. انی بے شک میں, انی بے شک میں, انی
اس کا بھی آپ ٹیبل یاد کر چکے ہیں. انہو بے شک وہ، انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک آپ، انکم بے شک آپ سب، انی یا اننی بے شک میں، اور انا یا اننا بے شک ہم سب. جیسے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. انی بے شک میں، ترکتو میں نے چھوڑا. انی کا مطلب بھی بے شک میں، اور ترکتو کے اندر بھی اس کی تا پیش تو بتا رہی ہے کہ اس کے اندر میں والی بات موجود ہے، اس کے اندر انا موجود ہے. ترکتو یعنی انا ترکتو میں نے چھوڑا، ملتا ایک ملت کو، ایک قوم کو، ملت قوم لا یؤمنون باللہ. ملت بھی قوم کو کہتے ہیں اور قوم بھی قوم کو ہی کہتے ہیں. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے، باللہ اللہ پر یا اللہ کے ساتھ. انی ترکت ملت قوم بے شک میں نے ایک ایسی قوم اور ایسی ملت کو چھوڑا ہے، لا یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. آگے ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں 1237، یعنی اگر آیت پر آپ پہنچنا چاہیں تو سورت نمبر 12 اور آیت نمبر 37. انی ترکتو بے شک میں نے چھوڑا ہے، ملت قوم ایک ملت کو یا قوم کو، قوم کی ملت کو، لا یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. خرجوا من دیارہم وہ سب نکلے اپنے گھروں سے. خرجا وہ نکلا، خرجو وہ سب نکلے. خرجا وہ نکلا، خرجو وہ سب نکلے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف. تو من کا مطلب ہے سے. من دیارہم اپنے گھروں سے. دیار کا مطلب گھر، دار کی جمع ہے دیار، جیسے دار ارقم، دار گھر کو کہتے ہیں، اور دیار اس کی جمع ہے. اور ہم، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کا مطلب ہے جیسے کتابہ کتابہم، ربہ ربہم، دینہ دینہم. اور یہاں چونکہ را کے نیچے زیر ہے اس وجہ سے اس کو ہم نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں. دیاری ہم نہیں کہہ سکتے، دیاری ہم کہیں گے تو پڑھا بھی نہیں جائے گا. تو دیاری کی رے کی زیر کی وجہ سے، را کی زیر کی وجہ سے ہم. من دیارہم، خرجو وہ سب نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے. جنہوں نے ہجرت کی تو وہ ہجرت کرنے کے لیے اپنے گھروں کو انہوں نے چھوڑا، اپنے گھروں سے نکلے. نیکسٹ آیت جو کہ 19، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 11. فخرج علی قومہ من المحراب. فخرج، فا کا مطلب ہے تو، پس یعنی یہ ہوا، دین پھر یہ ہوا. فخرج تو وہ نکلا. کون نکلا؟ وہ نکلنے والا وہ ہے. وہ کون ہے بھائی؟ جس کا پیچھے ذکر گزرا ہے. کیونکہ آپ انگلش میں بھی ایک بار جب علی کا نام لکھ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہز کہتے ہیں، دوبارہ بار بار اس کا نام ریپیٹ نہیں کرتے. تو خرجہ وہ نکلا، علی قومہ، علی کا مطلب ہے پر، اپون، جیسے ہم کہتے ہیں علیہ اس پر، تو علی کا مطلب پر. اور قومہ اس کی قوم، قومہ اس کی قوم، قومہم ان سب کی قوم. تو قومہ یہ جو ہی ہے ضمیر، یہ جا رہی ہے اسی شخص کی طرف جو خرجہ کے اندر ہے. اور وہ کون ہے؟ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام. خرجہ وہ نکلا، یعنی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، علی قومہ اپنی قوم پر. کس کی قوم؟ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی قوم کی طرف وہ نکلے، یعنی ان کے پاس آئے. اور کہاں سے آئے؟ من المحراب، محراب میں سے، یعنی وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے. یہ مطلب ہے. فخرج علی قومہ تو وہ نکلے اپنی قوم پر، من المحراب محراب سے. پہلے تو وہ محراب میں تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، پھر دعا کی قبولیت ہوئی، پھر وہ لوگوں کے سامنے آئے اور لوگوں کے سامنے آ کے انہوں نے بات چیت کی. محراب کا مطلب کیا ہے؟ محراب کا مطلب، محراب جو مسجد میں جیسے محراب ہوتی ہے، محراب کسی بھی دیوار کے اندر کوئی ایک کمرہ یا کوئی ایک ایسی جگہ کہ جو بڑی جگہ سے الگ ہو. جیسے مساجد کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا نا جہاں امام کھڑے ہوتے ہیں، وہ محراب.
حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ اذا جب وہ نکلے، خرجا وہ نکلا، خرجو وہ نکلے، من عندک آپ کے پاس سے، عندہ اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندک آپ کے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندی میرے پاس، اور عندنا ہم سب کے پاس۔ تو عندک کا مطلب ہے آپ کے پاس، جیسے ابھی میں نے کہا عند اللہ اللہ کے پاس، عند الرسول رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، عند المسجد مسجد کے پاس، عندک آپ کے پاس۔ میں آپ سے پوچھوں سوال اگر کہ عندک قرآن، آپ کے پاس قرآن ہے، عندک کتاب، آپ کے پاس کتاب ہے، تو آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں عندی کتاب، میرے پاس کتاب ہے، عندی قرآن، میرے پاس قرآن ہے۔ عندک آپ کے پاس، حتی یہاں تک کہ اذا جب خرجو وہ نکلے، من عندک آپ کے پاس سے، یعنی پہلے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے، اور پھر جب وہ وہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا خرجوا من عندک، جب وہ آپ کے پاس سے نکلے تو پھر انہوں نے یہ کام کیا۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، ان اللہ بے شک اللہ، قد تحقیق یا ضرور، حکمہ اس نے فیصلہ کیا، حکمہ اس نے فیصلہ کیا، بین العباد بندوں کے درمیان، بین العباد بندوں کے درمیان، بین کہتے ہیں درمیان کو، جیسے یہ بات آپ کے اور میرے مابین ہے، مابین مطلب ہمارے درمیان ہے، تو بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا بندوں کے درمیان، حالانکہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، جو کہ پاسٹ نہیں ہے بلکہ فیوچر ہے۔ تو یہاں ایک اہم بات یاد رکھیے، قد کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ قد قد کا مطلب ہے تحقیق، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے تحقیق۔ یہاں ایک اہم بات یاد رکھیے کہ قیامت تو فیوچر میں آئے گی، لیکن قیامت کا آنا ایسا یقینی ہے جیسے ہمارا گزرا ہوا کل یقینی ہے۔ آج فرائیڈے ہے اور کل سیٹرڈے ہے، کل کس نے دیکھی ہے کس نے نہیں دیکھی ہے نہیں معلوم، لیکن تھرسڈے سب نے دیکھی ہے۔ کل ہم نے کیا 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 وہ کنفرم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ کل گزر گیا۔ تو جیسا گزرا ہوا کل ہے، جتنا کنفرم گزرا ہوا کل ہے، قیامت کا آنا بھی ویسا ہی کنفرم ہے جیسا آپ کا اور میرا گزرا ہوا کل۔ اسی لیے قرآن پاک میں قیامت کے ذکر کے ساتھ آپ کو بہت ساری جگہوں پہ پریزنٹ یا فیوچر ٹینس نہیں بلکہ پاسٹ ٹینس ملے گا، جیسے اس آیت میں ارشاد ہوا ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالیٰ نے تحقیق یا ضرور فیصلہ کر دیا بندوں کے درمیان، حالانکہ فیصلہ تو ہونا ہے قیامت کے دن، لیکن وہ ہونا اتنا یقینی ہے کہ گویا کہ ہو چکا ہے۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالیٰ نے ضرور فیصلہ کیا بندوں کے درمیان۔ لیکن ہم جب ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن پاک کا تو وہاں اسی طرح لکھا ہوتا ہے کہ بے شک ضرور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا یا بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، کیونکہ اگر یہ لکھا ہوا کہ فیصلہ کیا تو لوگ ترجمہ پڑھنے والے تھوڑا پریشان ہو جائیں گے کہ کب فیصلہ ہوا، یہ کون سے سن کی بات ہے، کس وقت کی بات ہے۔ تو وہاں ترجمہ کرنے والا جو ترجمہ کرتا ہے وہ فیوچر کے الفاظ کے ساتھ ہی ترجمہ کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں، البتہ وہ ہونا اتنا یقینی ہے جیسے گزرا ہوا کل۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب، اذا کا مطلب جب، یہ 3-4 جگہ پر آ چکا نا، اذا اور واو بھی بہت ساری جگہوں پر آ گیا، تو وَإِذَا اور جب، حَكَمْتُمْ کیا مطلب ہوگا آپ بتائیے؟ ان سب نے حکمت کی، حکم کیا، نہیں کیا، تم سب نے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ اور جب تم فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، وَإِذَا حَكَمْتُمْ اور جب تم فیصلہ کرو، بین الناس، اگر اذا نہیں ہوتا تو پھر تو حکمتم کا مطلب یہی تھا کہ تم نے فیصلہ کیا لوگوں کے درمیان، لیکن اذا آ گیا تو اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہوا اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو پھر اس طرح فیصلہ کرو۔ جب کے لیے کوئی اور لفظ بھی استعمال کیا تھا آپ نے؟ کس کے لیے؟ جب کے لیے، جب کے لیے من بھی استعمال کیا تھا؟ من کا مطلب ہے جو، جو ہے۔ اچھا اب میں ایک بات یہاں پر عرض کروں کہ اگر یہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں نا، اذ، اذا، من، من، اگر اس پر
بہت زیادہ فوکس نہ بھی رہے اور ان سب کی چیزیں مطلب بار فوراً یاد نہ بھی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بار بار آئیں گی اور آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس وقت جو فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے جو آپ کے سامنے الفاظ بولڈ ہیں، حکم، حکمتم، خلقتا، خلقا، دخلتموہ، دخلوا، خرجوا، یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا، اس کا مطلب کہ جو اس لیسن کا جو مقصد تھا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، اور جیسے جیسے آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آسان ہوتا رہے گا۔ اب وقت ہے سورہ کہف کی تلاوت کا، یہاں سے جو بقیہ آیات ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سے لے کر اور آخر تک، اور اگلا جو لیسن ہے انشاءاللہ کل ہم دبئی کے وقت کے مطابق 11 بجے اپنی اس کلاس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔